تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود لاکھوں سلام اس رہبر کائنات ہمدرد انسانیت پر جس کی شان یہ ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا۔ ثریا کس کو کہتے ہیں؟ کہکشاں، جو رات کو آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں، نور بکھیرتے ہیں، وہ جو ان کی ایک اجتماعی شکل بن جاتی ہے، کسی جگہ پر انگور کے گچھے کی طرح کافی سارے ستارے جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہکشاں کہا جاتا ہے۔ ستاروں کا ایک جگمگٹھا ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، کافی سارے ستارے مل کر روشنی دیتے ہیں، اس کو ثریا کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو مٹی سے اٹھا کر، زمین سے اٹھا کر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت سے پہلے کسی کا کوئی تعارف نہیں تھا، جب وہ دامن محبوب سے وابستہ ہو گئے تو پھر وہ یوں کائنات کو روشنی دینے لگے جیسے آسمان پر چمکتا ہوا 14ویں کا چاند، اور ستاروں کی کہکشاں کتنی بڑی دور ہوتی ہے، آسمان زمین سے کتنا اونچا ہے، کتنا فاصلہ ہے، لیکن اتنے فاصلوں سے بھی کہکشاں کے ستاروں کی روشنی زمین پر پڑتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے 14 صدیوں کا فاصلہ بڑا پیچھے رہ گیا ہے، وہاں مصطفیٰ نے کچھ ایسے ستارے چمکا دیے ہیں کہ 1400-1500 سالوں کا سفر طے کر کے آج بھی ابو بکر صدیق کی روشنی دنیا کو جگمگا رہی ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں سے حمدوش ثریا کر دیا۔ وہ اتنے نور بکھیرتے ہیں کہ اتنیاں صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی جب جرت اور بہادری اور شجاعت، حق گوئی اور حق پر دائم اور قائم رہنے کی جب بات آتی ہے، اور دشمن اسلام کے سامنے بجائے اس کے کہ کوئی مذاکرات کیے جائیں اور دشمن سے امن کی بھیک مانگی جائے، اور کسی دشمن سے اپنے ملک کو چلانے کے لیے کوئی معیشت کی خیرات مانگ کر پھر دشمن کا باج گزار ہویا جائے، اور اپنے ملک کی عزت و آبرو بیچ کر اپنی چند روزہ حکومت کو قائم رکھا جائے، اور کئی صدیوں تک ملک کو غیر کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا جائے، ان تمام معاملات کے مد مقابل جب کسی مرد جری کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ ایسا نہیں جیسے آج کل حکمران کرتے، وہ ابو بکر صدیق بھی حکمران تھے، سارا جہان ان کے بھی مخالف تھا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری حیات مبارکہ کے آخری دن تھے، تو یمن کے علاقے میں اسود نامی ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس شرط پر کہ آدھا حکمران میں ہوں اور آدھا حکمران وہ ہیں،
اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر میں ہی نبی رہوں گا اکیلا. اب میں آدھا نبی ہوں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر میں پورا نبی بن جاؤں گا، تو میں ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں. تو اس نے اس طرح اسود انسی، انس اس کے قبیلے کا نام تھا، عین کے ساتھ ہے، تو اس نے وہاں یہ کہہ دیا کہ جی میں بھی نبی ہوں، اب میں آدھا نبی ہوں، جب محمد رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر میں پورا نبی ہو جاؤں گا. اب یہ میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے بالکل آخری ایام تھے جب اس نے یہ تماشا کیا. تو جب ادھر حضور اکرم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کے لیے، اور اسے جا کر تبلیغ کرو کہ وہ اسلام کے دامن میں آ جائے، اگر وہ نہیں مانتا تو اسے قتل کر دیا جائے، وہ جھوٹا مدعی نبوت ہے. تو صحابہ کرام کا جہادی دستہ وہاں پہنچ گیا. اس سے پہلے کہ وہ قتل ہوتا، حضور اکرم علیہ السلام دنیا سے پردہ پوش ہو گئے. اب معاملہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا. تو حضرت صدیق اکبر نے اس کے بجائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی تو اب دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم کمزور ہو گئے ہیں، لوگ ادھر ادھر سے مرتد ہو رہے ہیں تو اس لشکر کو واپس بلا لیتے، نہیں، حضرت صدیق اکبر نے اور لشکر ان کی مدد کے لیے مدینہ سے روانہ کر دیا، اور فرمایا کہ مجھے دو ہی باتیں، یا تو وہ اسلام قبول کر لے، نہیں تو مجھے اس کی موت کی خبر چاہیے، اور کوئی خبر نہیں چاہیے. اس مقصد کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فتح مکہ والے دن اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہوئے تھے، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ، فتح مکہ والے دن، تو ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا اسود انسی کے قتل کے لیے. تو وہ وہاں گئے تو حالات خراب ہو گئے. تو حضرت صدیق اکبر نے اور پیچھے لشکر بھیج دیا، اور حضرت اکرمہ نے خط لکھا کہ یہاں کوئی حالات مناسب نہیں ہے. تو جواب میں جناب صدیق اکبر نے وہی لکھا جو ان کے شان کے لائق تھا. فرمایا قطعاً لوٹ کر میرے پاس نہ آنا، میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، میں تمہارا کوئی بہانہ اور کوئی علا سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنے محاذ پر ڈٹے رہو، میں اور لشکر بھیج رہا ہوں جو تمہاری مدد کرے گا. یہ جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یا یہ مسلمان کا ہو کے حاضر ہو جائے یا اس کا سر کاٹ دیا جائے، بس تیسری کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ حضرت اکرمہ وہاں رکے رہے. پھر پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا. چند دن جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، اس نے کافی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور کئی ہزار کا لشکر بھی اس نے جمع کر لیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خوش ہوئے جب اسود جھوٹے مدعی نبوت کے قتل کی خبر مدینہ میں آ گئی تھی، تب آپ نے سکون کا سانس لیا. آج مذاکرات ہوتے ہیں، آج کوئی نبی کا دعویٰ کر دیتا ہے تو اس سے بھی مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی کمزوری اسلام. اب مسلمان دنیا میں کیوں کمزور ہے بھائی؟ اسی وجہ سے کہ حکمرانوں نے دین کو بیچ ڈالا ہے. یہ نام لیتے ہیں، جب میں کہتا ہوں تو میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے حضرت صاحب اتنی سختی نہ کریا کرو، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کرو. میں کہتا ہوں یہ نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ ہمارے حکمران صدیق اکبر کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ فاروق، میں کہتا ہوں نہ نام لیا کرو. تمہاری زبانیں اور تمہارا کردار اس قابل نہیں ہے کہ تم ان خلفائے راشدین کا نام لو. اس لیے اگر ان کا نام بطور مثال لیتے ہو تو پھر کام بھی بطور مثال کر کے دکھاؤ جو صدیق اکبر نے کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہاری زبانیں اس لائق نہیں ہے کہ ان کا نام بھی تمہاری زبانوں پر آئے. پھر ہمارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جی حضرت صاحب سیاسی گفتگو کرتے ہیں، یا ہم نے ووٹ دیے ہوئے ہیں، جی تم نے ووٹ دیے ہوئے ہیں جنہوں کو تم دیکھتے نہیں کہ اسلام کا کیا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا. میں تو صرف میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کے صرف حکمران نہیں ہیں، پوری دنیا کے 60 ملکوں کے مسلمان، تقریباً 60 مسلمان ملک ہیں، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک اسلام کے غدار ہوئے بیٹھے ہیں. ورنہ اگر یہ مخلص ہو جاتے تو آج
کبھی ادھر سے کوئی عورت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہے، کبھی کوئی ادھر سے بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کبھی کسی طرف سے کوئی الو کھڑا ہو جاتا ہے، کسی طرف سے کوئی بھیڑیا کھڑا ہو جاتا ہے دین کے خلاف۔ پھر ایسا نہ ہوتا، آؤ صدیق اکبر کا اسوہ حسنہ دیکھ لو۔ اس شخص نے میرے آقا کے سامنے یعنی حضور کے ظاہری حیات میں وہاں یمن کے علاقے میں نبوت کا دعویٰ، تو حضرت صدیق اکبر نے لشکر بھیج کر اس سے مذاکرات نہیں کیے کہ تیرا موقف کیا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ نہیں، اسے پیغام بھیجا ہے کہ بھئی رسول ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ۔ بھئی یا تو ان کا کلمہ پڑھ، اور نہیں کلمہ پڑھا تو حکم فرمایا اپنے لشکر کو کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اور پھر انہوں نے کاٹ دی۔ دوسرا مسلمہ کذاب، وہ تو بندے بندے کی زبان پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ جمعہ میں میں نے دو شخصوں کا ذکر کیا تھا، طلیحہ اسدی اور ایک سجا نامی عورت۔ میں کہتا ہوں کہ اسود انسی ایک، مسلمہ کذاب دو، طلیحہ اسدی تین، اور سجا نامی عورت چار۔ ان چار افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سال کے اندر اندر ان چاروں کی موت یقینی بنا دی۔ صرف وہ خاتون بچی جس کا نام سجا تھا، جب اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا، پھر اسے نظر آیا یا موت ہے یا اسلام ہے، وہ نبوت کا دعویٰ چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ وہ خاتون وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ طائف کا سارا علاقہ اس نے اپنے قبضے میں گھیرے میں کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو اس نے نبی بنا لیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ وہ اس سے مسلمہ سے بھی ملی تھی، اسود سے بھی ملی، وہ طلیحہ اسدی سے بھی ملی۔ جس نے نبی کا دعویٰ کیا ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا، جیسے آج کل پاکستان کے خلاف پورے یورپ کا گٹھ جوڑ ہے کہ یہاں سے دین کی آواز جس منہ سے نکلے اسے بند کر دیا جائے۔ اس وقت بھی ان کا گٹھ جوڑ چاروں کا تھا کہ ابو بکر صدیق کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے رب ذوالجلال کی زمین و آسمان کی مدد ابو بکر صدیق کے لشکر کے ساتھ تھی۔ یہ کتنا بڑا کا آپ صرف باقی بے شمار کارنامے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن تنے تنہا ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 نبوت کے دعوے دار ہیں۔ یہ عورت پھر مسلمان ہوئی، اس نے سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک یہ زندہ رہی۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں بطور مسلمان عورت، نیک عورت کے طور پر اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ کس کی کوششوں کا نتیجہ تھا؟ یہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج تو جو نبوت کے دعوے داروں کے ساتھی ہم کہتے ہیں ہماری فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اب کیا کریں جی، ان کے ساتھ کھانا بھی پڑتا ہے، پینا بھی پڑتا ہے، کاروبار ہے جی، تجارت ہے جی، ہمارے ان کے جنازوں پر چلے جاتے ہیں لوگ جی، اور رشتہ داری دیکھتے ہیں، تعلق داری دیکھتے ہیں، بزنس ہے جی ہمارا تعلق ہے۔ کیا اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے بزنس کا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس رسول نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کی اس سرزمین میں اب میرے سوا قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے۔ تارے یہاں نبیوں کو کہا گیا ہے، پتہ نہیں کتنے نبی آئے اور چلے گئے۔ قرآن شریف میں تو تقریباً 27 یا 28 نبیوں کے نام ہیں، لیکن حضور نے فرمایا 1,24,000 ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں وہ سارے آئے اور چلے گئے، ہمارے آقا جانے کے لیے نہیں آئے، قیامت تک چھانے کے لیے جلوہ گر ہوئے۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا، کوئی خاموش نہ رہے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ماں۔ کیا مانا؟
قیامت تک میرے آقا کا کلمہ چلے گا، وہ بند نہیں ہوگا۔ اس پر پہرا کس نے دیا؟ آج ہم تو صرف کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا کہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ لبیک یا میں حاضر ہوں۔ لبیک عربی کا لفظ ہے، لبیک میں حاضر ہوں، اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، جو کچھ میرے پاس ہے اے اللہ کے رسول میں وہ سارا کچھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ معنی ہے لبیک کا، یہ معنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنا وطن قربان کیا، مکہ چھوڑ، پہلے مال خرچ کیا۔ جب اسلام قبول کیا سب سے پہلے مال خرچ کیا، پھر وطن قربان کیا، پھر اولاد قربان کی، پھر اپنا آپ بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ تو تب علامہ اقبال کو کہنا پڑا بمصطفیٰ پہ رساں خیش را کے دی ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی۔ علامہ کہتا ہے یہ پیشانی پر محراب بڑے بڑے لمبے سجدے کر کے محراب ڈالنے سے مومن نہیں ہوتا۔ مومن کی تعریف یہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے سجدے کرنے والے تو مندروں میں بھی کرتے ہیں، سجدے کرنے والے تو بتوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، سجدے والے تو گرجے میں بھی جا کے سجدے کرتے ہیں۔ علامہ کہتا ہے سجدے کرنے سے خدا نہیں مانتا۔ خدا کیسے؟ کہتے ہیں بمصطفیٰ پہ رساں خیش را کے دی ماؤس، اپنے آپ کو آمنہ کے لال کے قدموں میں قربان کر دے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ جناب صدیق کا ایک کارنامہ، میں کہتا ہوں ختم نبوت کے اوپر سب سے پہلا، اگر آپ کہیں کہ اسلام کے بعد سب سے پہلا خطیب کون ہے اللہ کے نبی کے بعد، میں کہوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مسجد کعبہ کے بعد اسلام کی سب سے پہلی مسجد، آپ سب کہتے ہیں جی مسجد قباء، مسجد قباء، میں کہتا ہوں مسجد قباء دوسری ہے، سب سے پہلی مسجد وہ ہے جو ابو بکر صدیق کی حویلی میں بنائی گئی ہے، مکہ میں بنائی گئی۔ سب سے پہلی مسجد وہ بنائی گئی۔ سب سے پہلا مجاہد کون ہے دین اسلام کا؟ اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں مصطفیٰ کے مصلی پر کھڑا ہو کے امام الانبیاء کے مقتدیوں کا نماز پڑھانے والا سب سے پہلا کون خلیفہ ہے؟ اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو جھوٹے مدعی نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں ان کے خلاف سینہ سپر کھڑے ہونے والا، ساری دنیا کی ساری طاقتوں کے سامنے سب سے پہلے سینہ تان کے کھڑے ہونے والے کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صوفی لے لیں، قادری، چشتی، صابری، سوروردی، فریدی، نقشبندی، معصومی، یہ جتنے ہیں یہ سارے کا سارے، میں پوچھتا ہوں بولیے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی کہ نہیں کی؟ بولو، کی ہے نا؟ حضرت عثمان غنی کی بیعت کس کے ہاتھ پر ہے؟ صدیق اکبر کے پاس۔ حضرت مولا علی کی بیعت کس کے ہاتھ پر ہے؟ بولو، صدیق اکبر پر۔ تو جس کا سلسلہ علی تک پہنچتا ہے، علی کا پیر کون ہے؟ بولو نا، ابو بکر صدیق ہے۔ جس کا روحانی سلسلہ عثمان غنی پہ جا کے بند ہوتا ہے تو عثمان غنی کی آگے بیعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابو بکر صدیق۔ جس کا سلسلہ حضرت عمر کے قدموں تک جا کے رکتا ہے تو سیدنا عمر فاروق کی بیعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صدیق اکبر کے ہاتھ۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ دنیا میں جتنے روحانی سلسلے ہیں ان تمام کا تاجدار بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہ جو صوفی اجرے میں داخل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی ہم تو بس ہی مسلح کے بندے، ہم تو صوفی ہیں جی، ہم تو باہر نہیں نکلتے۔ بھائی تمہارا امام ابو بکر صدیق ہے، یہ تم نے کیا بنائے ہوئے ہیں مورچے ہیں؟ اندر کسی دربار کی قبر کے قریب بیٹھ جاتے ہو حجرہ بنا کر، جب ہم تو دربار کے گدی نشین ہیں جی، ہم کسی کو نہیں کہتے، تم کسی کو نہیں کہتے تو پھر صدیقی نہیں ہو۔ کیونکہ ابو بکر صدیق کا تو موقف یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی نبی کے خلاف ایک بات کرتا ہے، صدیق بات نہیں کرتا، صدیق لشکر لے کے اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ یہ صدیقیت ہے، یہ نقشبندیوں کا امام ہے۔
یہ چشتیوں کا امام ہے، یہ سہروردیوں کا امام ہے، یہ قادریوں کا امام ہے، جسے تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ علم کے جتنے سلسلے ہیں، یہ تصوف کے جتنے سلسلے ہیں، یہ جہاد کے جتنے سلسلے ہیں، سب سے پہلا مجاہد ابو بکر صدیق ہے، ختم نبوت کا سب سے پہلا سپاہی سیدنا ابو بکر صدیق ہے، قرآن شریف کا سب سے پہلا دائی سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ہاں مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، تمام نبیوں کے امام کے مصلی پر بلا فضل کھڑا ہونے والا سب سے پہلا امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک نے اپنے حکم سے کھڑا، اور سرکار علی پاک ہی تو اس کے راوی ہیں۔ میں ہی تو گڑا تھا، علی پاک فرمایا، مجھے یہ حضور نے حکم فرمایا، علی جاؤ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر آ کے میری موجودگی میں نماز پڑھائیں۔ تو پھر علی پاک نے کہا نا، مصطفیٰ نے جب ہمارے مصلی کا امام ابو بکر کو بنایا تو ہم نے اپنے تخت حکومت کا امام بھی ابو بکر صدیق کو بنا لیا کہ یہی امام برحق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر کی غلامی نصیب فرمائے۔